Good evening everyone and welcome to Future Fest 2025. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں this time we are doing a special day for creators to come along on this platform, you know. ہمارے ملک میں موسٹلی اس طرح کے ایونٹس نہیں ہوتے جہاں پہ ڈیڈیکیٹڈ کریٹرس کو اس طرح سے بلایا جائے. تو I welcome Mr. Arshad and I thank you so much for joining here today. تو کچھ ہم آپ کے بارے میں جانیں گے. کچھ لوگ آپ کو جانتے ہیں اور موسٹلی تو جانتے ہی ہیں. And I guess you have just crossed 10 million followers on YouTube and you're almost like 1 million on Instagram. تو Arshad, thank you so much for coming here. جزاک تو تھوڑا سا آپ اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں گے. آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, کیا کرتے تھے پہلے یوٹیوب سے, تو یہ یہاں یوٹیوب کی جرنی کیسے اسٹارٹ ہوئی؟ آپ ایک سوال پوچھ لینا, اس کا جواب دیں. اوکے. یوٹیوب کی جرنی کے بارے میں بتائیں, کس طرح اسٹارٹ ہوئی؟ اسٹارٹ تو ابھی اندر ایک پتہ نہیں بھائی سوال کر رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ پلاننگ کے طور پہ آئے ہیں سوشل میڈیا کے یا حادثاتی طور پہ. میں نے کہا کہ بھائی چھوٹے بھائی کی پلاننگ تھی اور میرے ساتھ حادثہ ہوا. تو سوشل میڈیا پہ آنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا, نہ کبھی سوچا تھا, نہ اچھا ہی لگتا تھا. تو ماجد بھائی ہیں چھوٹے جو میرا سوشل میڈیا مینیج کرتے ہیں, وہ 2.5-3 سال اصرار کرتے رہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ آئیں, کیونکہ مجھ سے پہلے وہ سوشل میڈیا پہ تھے. ابھی تو انہوں نے اپنی ویڈیو ریموو کر دی ہیں. تو گھر میں ہم کیونکہ بناتے رہتے تھے ویڈیو, تو اس سے انہیں اندازہ تھا کہ ارشد بھائی ویڈیو بنا سکتے ہیں, سوشل میڈیا پہ چلیں گے. تو یہ تھا کہ بچوں کی ذمہ داری تھی, تو اس وجہ سے میرا ذہن نہیں بن پاتا تھا کہ میں ایک کام جو کر رہا ہوں وہ چھوڑ کے آؤں بہت بڑا. میں اس کو رسک سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں کیا حالات بن جائیں گے. تو بہرحال ہم جب سوشل میڈیا پہ آئے تو میں پہلے دیکھا کرتا تھا یہ ترکی اور باقی ممالک وغیرہ بناتے ہیں, اسلامک فلمیں بناتے ہیں جو انبیاء کرام پر. تو اس سے میرے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم بھی اسی طرح کی چھوٹی فلمیں بنایا کریں, شارٹ جس کو کہتے ہیں. تو اس سے ہم نے سٹارٹ کیا, تو وہ لوگوں نے بڑی پسند کی, تو ان کی مہربانی ہے. بس اس وقت سے لے کے آج تک آپ کے سامنے. بالکل. آئی گیس پاکستان کے سارے لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں. آپ مہربانی ہے جی. اچھا, تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ کوئی بھی کنٹینٹ کریٹر ہے جب وہ شروع کرتا ہے تو اسے کافی مسئلے فیس ہوتے ہیں, لائک ویوز نہیں آ رہے, انگیجمنٹ نہیں ہو پا رہی, یا وہ اپنی آڈینس کو گریپ نہیں کر پاتے. تو کانٹینٹ کس طرح بنائیں, مطلب جانور کیسے چوز کریں؟ اصل میں ہم جس طرح کا کانٹینٹ بنا رہے ہیں, ہم تو ظاہر ہے اچھا ہی مشورہ دیں گے کہ بھائی اچھا بناؤ, لیکن صرف اچھا نہ بناؤ, اچھا بنانے کے ساتھ ساتھ یونیک بناؤ. جس طرح ہم نے وہ لے کے چلے تھے ولاگ والا چینل ہم نے شروع کیا تھا, اس میں ہم کھانا بناتے تھے, لیکن ہم نے اس کو فوڈ ولاگنگ نہیں کا وہ جو ہے نا رنگ روپ نہیں دیا کہ ہم کھانا بنا رہے ہیں, اور یہ بھی نہیں دیا اس کو کہ ہم ولاگنگ کر رہے ہیں جس طرح فیملی ولاگنگ ہوتی ہے. بلکہ ہم نے اس کو ایک جس طرح فیملی میں صبح اٹھتے ہیں اور دوپہر کو کھانے کا ٹائم ہوتا ہے, چلو بھائی کچھ لے آؤ پکانے کے لیے, بچے کھانا مانگ رہے ہیں اور بیگم اب بنانا شروع کر دیا. تو شوہر جو ہے نا وہ لے آیا, اس نے آنے تک مسالے وغیرہ تیار کر دیے اور گوشت وغیرہ اور روٹیاں لے آیا شوہر. تو اتنے دیر میں سارا کچھ پاک گیا اور سب نے کھا لیا. تو یہ روزمرہ کی زندگی تھی جو ہم وہ ولاگنگ والے چینل میں لے کے آئے. تو لیکن یہ بھی ہے کہ اچھا کانٹینٹ بنائیں اور اچھا کے ساتھ ساتھ یونیک بنائیں تو وہ چلے گا انشاءاللہ. اچھا, ہر ایک کانٹینٹ کریٹر کا کچھ نہ کچھ سگنیچر ہوتا ہے, اور آپ کا سگنیچر جیسے سب کو پتہ ہے زینب کے پاپا, جی دعا کے پاپا. تو یہ آپ کے گھر میں عام روٹین میں اس طرح سے آپ کو بلایا جاتا تھا, یہ آپ نے ایک چیز کو خود کریٹ کیا؟ نہیں, ہر بیوی جو ہے اپنے شوہر کو اپنے بڑے بیٹے یا بڑی بیٹی کے نام سے پکارتی ہے. تقریباً بہت کام میں اب آ رہا ہے کلچر کے وہ شوہر کو شوہر کے نام سے بلاتی ہیں. بہرحال وہ بھی کوئی بہت بری بات نہیں ہے. تو ہمارے کلچر میں کیونکہ اسی طرح ہوتا ہے کہ بیویاں جو ہیں شوہر کو بڑے بیٹے یا بڑی بیٹی کے نام سے بلاتی ہیں, تو وہ بیوی بلاتی ہے میری بیگم,
لیکن اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں زینب کے پاپا، تو کبھی کبھی میں مذاق میں کہہ دیتا ہوں بھائی آپ میری بیگم نہیں ہیں، زینب کے پاپا بیگم ہی کہہ سکتی ہیں۔ صحیح صحیح۔ اچھا، آپ کو سب سے بڑا چیلنج آپ کو کیا لگتا ہے شروع میں جو آپ کو فیس کرنا پڑا تھا بینگ اے کریٹر؟ وہ شروع میں جو کرنا پڑا تھا وہ یہ تھا کہ اچھا کانٹینٹ بنانے کی ضرورت تھی۔ اس میں کریکٹر جو تھے کہ ایک باپ ہو، ایک اس کے بچے ہوں اور اس کی بیگم ہو، تو مشکل اس میں یہ تھا میرے لیے کہ بیگم کو سمجھانا کہ ڈائلاگ کا اتار چڑھاؤ اس طرح ہوتا ہے، اس طرح بولیں۔ ریکارڈنگ ہم کرتے تھے نا، پہلے ریکارڈنگ ہوتی ہے پھر بعد میں لپ سنگ ہوتی ہے، شوٹنگ ہوتی، تو کیونکہ بیگم مجھ سے بھی زیادہ سادی تھی، اور کیونکہ اگر ماں باپ سادے ہیں تو ظاہر ہے اولاد ان سے بھی سادی ہوگی، تو دعا کے ساتھ کام کرنا مشکل تھا۔ یہی مشکلیں تھی، بیگم اور دعا، یہ میرے لیے بڑی ٹینشن تھی۔ اب یہ ہے کہ ان کے ساتھ کام کرنا پہلے کی نسبت کافی آسان ہے، بہتر ہے۔ چلیں، زبردست۔ اچھا، موسٹلی لوگ فیملیز کو انوالو کرنا ایسی چیزوں میں مطلب غلط سمجھتے ہیں، یا اس پہ آپ کو میمز بنی ہوئی نظر آتی ہوں گی۔ کچھ اس طرح کے بھی چیلنجز ہوتے ہیں کہ کامنٹس اس طرح کے آتے ہیں، تو ان آڈینس کو آپ فیڈ بیک کیسے لیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں؟ نہیں، ہماری ویڈیو پہ جو میمز بنتی ہیں ہم ان کا کوئی رپلائی نہیں کرتے، نہ ہم نے کبھی کہا ہے بھائی یہ کیوں بناتے ہو، نہ بنایا کرو۔ تو ان کی جس طرح ہم ایک کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ بھی ایک کام کر رہے ہیں، ان کا اپنا مزاج ہے، ہمارا اپنا مزاج ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے حال حلیے کو مد نظر رکھ کے کام کر رہے ہیں۔ تو لیکن جو لوگ ہمارے خلاف میمز بناتے ہیں یا باقی لوگوں کے، وہ اپنا حال حلیہ مد نظر نہ رکھیں، لیکن اپنا جو نظریہ وہ تو مد نظر رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کریٹرز کو؟ فار ایگزامپل ہیٹرز تو ہوتے ہیں آپ کے، آف کورس وہ رہیں گے، لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز کو فیس نہیں کر پاتے اور وہ کوئٹ کر جاتے ہیں، تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس سوشل پرسن کے جتنے زیادہ دشمن ہیں، ہیٹرز ہیں، اس کا اتنا ہی اس میں فائدہ ہے۔ سوشل میڈیا پہ اس کو اچھی ریچ ملتی ہے، اچھے ویوز پھر ملتے ہیں، لیکن یہ بھی اچھی بات نہیں ہے ویسے کسی کے خلاف بات کرنا یا اپنے دشمن پہ راضی ہو کے بیٹھے رہنا۔ بہرحال یہ ہے کہ اس کا کریٹر کو فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ یہ بری رسم ہے کسی کے خلاف ویڈیو بنانا ویوز کے چکر میں، یا ویسے ہی اس کی عادت ہے، تو یہ دونوں طرح سے بری چیز ہے، نہیں بنانی چاہیے کسی کے خلاف۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، ایڈیٹنگ آپ خود کرتے ہیں ساری؟ ہاں جی، ایڈیٹنگ میں خود کرتا ہوں۔ اچھا تو بیلنس کس طرح ہوتی ہے مطلب آپ کی گھر کی لائف؟ اوبویسلی آپ اپنی فیملی شو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، اور اوبویسلی آپ کو ایک فیم ملا ہے، تو گھر کی لائف اور جو ورک لائف ہے آپ کو لگتا ہے کچھ فرق آیا ہے آپ کا میڈیا پہ آنے کے بعد؟ نہیں، مجھے تو کوئی نہیں لگتا، اگر آپ کو نظر آیا تو آپ بتائیں، ہم غلط ہے تو اس کی اصلاح کریں گے، نہیں مطلب ٹھیک ہے تو اس پہ خوش ہوں گے۔ کچھ مؤثر چیزیں ہوتی ہیں ہر چیز کی، اور کچھ ہاں یہ ہے کہ پہلے بازار سے راشن میں خود لینے جاتا تھا اور ساتھ بیگم جاتی تھی، اور اب ہے کہ وہ باقی لوگ سنبھال لیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہم ویڈیو بناتے رہتے ہیں، باقی یہ ہے۔ اوکے، تو فیوچر کے آپ کے مطلب کیا پلانس ہیں؟ کب تک آپ اپنے آپ کو اس پلیٹ فارم پہ دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ ولاگنگ میں، یا آپ کچھ ڈفرینٹ بھی کرنا چاہیں گے؟ اصل میں جس طرح سوشل میڈیا پہ آنے سے پہلے نہیں تھا نہ سوچا کہ آنا ہے، بالکل، اب بھی نہیں سوچا کہ اب آگے ہیں تو کیا آگے کرنا ہے، یا کب اس کو چھوڑنا ہے، یا کب تک اس کو لے کے چلنا ہے۔ ابھی تک کوئی یہ ذہن میں پلان نہیں ہے، دیکھیں کب تک چلتا ہے یہ نظام۔ بالکل، اور کچھ ایڈوائز دے دیں کنٹینٹ کریٹرز کو کنسسٹنسی کے حوالے سے۔ اوبویسلی آپ کنٹینٹ تو بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کنسسٹنٹ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لائک آپ ایک چیز مہینہ بنا لیں گے، 2 مہینے بنا لیں گے، لائک ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کو وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ جی اس سے آگے کیا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں کافی ساری باتیں کرنے والی، ایک پچھلے دنوں اکثر بلکہ پوچھتے رہتے ہیں اس طرح کے سوال لوگ، اور ملنے بھی آتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے 40 ویڈیو بنائی تھیں، 50 بنائی تھیں، پھر بنانا چھوڑ دیں،
اور آپ کی ہمت ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ ویڈیو بناتے ہیں. تو یہ تو بات صحیح ہے کہ یہ کام مشکل ہے ویڈیو بنانا بچوں کے ساتھ بنسبت بڑوں کے. لیکن جب آپ کی ایک سوچ ہے کہ ہم نے معاشرے میں ایک اچھا کام کرنا ہے اور یونیک کرنا ہے, تو پھر وہ جو ہے وہ کہتے ہیں مشکل کام کو ہاتھ تو ڈالنا پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے ہی ہوتا ہے. بالکل. جس طرح میں پہلے کسی فیکٹری میں جاب کرتا تھا تو کچھ ملتا تھا, تو یہ ہے کہ کبھی دو اس کے اجر ملتے ہیں, کبھی ایک ہی ملتا ہے. تو اگر میں ویڈیو اچھی بناؤں گا تو ساتھ پیسے بھی کماؤں گا اور ثواب بھی کماؤں گا. بالکل. تو حوصلہ جو ہے نا وہ بنائے رکھنا چاہیے. لیکن جتنے بھی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جتنے بھی کریٹرز آنا چاہتے ہیں یا وہ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں, وہ ذہن میں صرف دو چیزیں رکھیں بحیثیت مسلمان ہونے کے, کہ ہم نے ہمیشہ ویڈیو اچھی بنانی ہے, کوشش کرنی ہے اچھی بنانے کی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں کامیابی بھی حاصل کریں تو پھر یونیک طریقے سے بنانی, تاکہ وہ چلے اور دیکھیں. اور آپ کا جو مقصد ہے شہرت حاصل کرنے کا, دولت حاصل کرنے کا, عزت حاصل کرنے کا, تو یہ تینوں چیزیں آپ کو صرف ایک طریقے سے مل سکتی ہیں کہ آپ اچھا کنٹینٹ بنائیں اور یونیک بنائیں اور اسے بناتے رہیں. بالکل, تھینک یو سو مچ. اس کے علاوہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فار ایگزامپل کوئی بھی اس طرح کنٹینٹ بنانا شروع کرے تو آبویسلی ایک انگزائٹی ہوتی ہے کہ خاندان والے کیا کہیں گے, فیملی میں, سوسائٹی میں, مطلب جو آپ کے ارد گرد آپ کے شہر اور آپ کے علاقے میں لوگ رہتے ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو یہ کافی انگزائٹی ہوتی ہے. کئی لوگ یہ چیز سوچ کے اور ہرڈل کو سامنے دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو آپ کی زندگی کا اس فیلڈ میں آنے سے اس چیز کو آپ نے اتنی امپورٹنس دی کہ لوگ کیا سوچیں گے, خاص طور پہ آپ کے ارد گرد کے لوگ؟ شروع میں نے سوچا تھا کہ لوگ کیا سوچیں گے, لیکن میرے خیال میں ہم نے کبھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی کہ لوگوں کو سوچنے کا موقع ملے. باقی جو سوچتے ہیں وہ سوچتے رہیں. ہم فیکٹری میں بھی کام کرتے تھے اور اب بھی جو لوگ کرتے ہیں انہیں بھی اندازہ ہوگا کہ فیکٹری میں کام کرنے کے دوران بھی بہت سے ایسے کاریگر ہوتے ہیں جو ہم سے خفا ہوتے ہیں اور رہتے ہیں کہ اللہ کرے یہ یہاں سے چھوڑ جائیں. تو ہر میدان میں اسی طرح کے کچھ لوگ ملتے ہیں کہ وہ آپ سے خفا ہوتے ہیں اور آپ کے خلاف ہوتے ہیں. بہرحال آپ اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کرتے رہیں, اللہ سے مدد مانگتے رہیں. جی بالکل, بہت اچھی بات کی آپ نے. اچھا, کوئی لاسٹ اپنا میسج دے دیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے, اس ایونٹ کے بارے میں کیا آپ کی اوپینینز ہیں, کیا بہتر ہو سکتا ہے, کیا اچھا لگا, اور کچھ بھی آپ. ظاہر ہے اس طرح کے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں وہ کریٹر کے لیے اچھے ہوتے ہیں اور جو کروا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی. جتنے بھی سوشل میڈیا پہ لوگ آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں وہ ذہن میں اکثر ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آ کے پیسہ کمانا ہے. ہمارے 1 لاکھ فالوور ہو گئے ہیں, آج 2 لاکھ ہو گئے ہیں, 3 لاکھ ہو گئے ہیں. تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے اب آپ بڑے فیمس ہو گئے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم بڑے فیمس ہو گئے ہیں اور ہمارے اتنے فالوور ہو گئے ہیں. وہ اپنا اپنا ذہن ہے نا سبھی کا. بالکل. تو ہم پریشان اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جتنے فالوور بڑھتے جاتے ہیں ہماری پریشانی بڑھتی ہے. کیونکہ اگر ہم اچھا کام کریں گے تو ہمارے فالوور جو ہمیں فالو کر رہے ہیں ان کو بھی اجر اسی طرح کا ملے. اگر برا کریں گے تو اس برائی میں حصہ ان کا بھی ہوگا جو ہمیں فالو کر رہے ہیں. تو ہمارے جتنے فالوور بڑھتے جا رہے ہیں اتنا ہمارا دکھ بڑھتا جا رہا ہے. تو بہرحال اپنے ذہن میں ایک چیز رکھیں کہ ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا, یہاں سے جانا بھی ہے. تو یہ سوچ کے جئیں کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور جب دنیا سے جائیں گے تو ساتھ لے کے کیا جائیں گے. بس یہ چھوٹی سی چیز ذہن میں رکھ کے کام کریں. باقی یہ ہے کہ جب ہم مشہور نہیں تھے, پیسہ اتنا نہیں تھا, فیم اتنا نہیں تھا, پہلے بھی زندگی گزر رہی تھی, بہت سارے لوگوں کی اب بھی گزر رہی ہے اور آج بھی گزری ہے اور گزر جانی ہے. تو دولت اور عزت اور شہرت کے بغیر بھی آج لوگ جی رہے ہیں جس طرح ہم پہلے جی رہے تھے. تو اپنے جینے کا مقصد آخرت بنائیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. بس میرا اتنا سا موقف ہے. زبردست. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر ٹوڈے اینڈ تھینک یو سو مچ. یا شیور.
ہاں جی، یہ 2 سوال پوچھے ہیں کہ بچوں کی تعلیم پہ کوئی اثر پڑتا ہے اور بچوں کو کبھی نظر لگنے کا خدشہ ہوا ہے. یہ تو ان نظر حق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظر حق ہے، انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ ہے کہ کبھی زیادہ ان چیزوں کے بارے پیچھے نہیں ہم پڑے، کیونکہ ان چیزوں کا جو تعلق ہے وہ وہم سے ہے. تعویذ کا، نظر کا اور یہ دم کا، ان چیزوں کا تعلق وہم سے ہے. جتنا وہم بڑھتا جائے گا یہ چیزیں اتنی اثر انداز ہوں. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں بھئی اللہ ہمیں نظر سے بچائے رکھے. اور تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے، دعا ابھی 3 سال اور 5 ماہ کی ہے، تو ایڈمیشن اس کا ہو گیا. تو یہ جو سموار آ رہا ہے، اس سموار کو وہ استقبال کر رہے ہیں اسکول میں، اس کا پہلا دن ہوگا، اور محمد کا بھی. تو ظاہر ہے پہلے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، نہیں پڑھا پا سکتے تھے ہم بچوں کو. تو اب اللہ تعالیٰ نے وہ حالات بہتر کیے ہیں، تو اب انشاءاللہ ان کی پڑھائی کی بھی فکر ہے. اور یہ بھی ہم پلان کر رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر کسی اسکول میں انہیں پڑھایا جائے. تو ہمارے علاقے میں جو سب سے اچھا اسکول تھا، اس اسکول میں ایڈمیشن کروایا بچوں کا. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صاحب کے بچوں کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیں. آمین جی. بالکل وقت ایک جیسا نہیں رہتا اور وقت ہمیشہ بدلتا ہے. تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کوئی ویڈیو دعا کی فرسٹ ڈے اسکول جانے کی. ہاں انشاءاللہ ہم اس پہ ولاگ بنائیں گے، کوشش کریں گے، ورنہ یہ چھوٹی ریل جو ہم بناتے ہیں وہ تو بنیں گے. زبردست زبردست. اچھا نیکسٹ 2 کویشچنس اور کریں گے ہم. یا شور فرام ہیئر. میں پہلے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ اصل مسئلہ ہے سوشل میڈیا پہ آ کے لانگ ٹائم تک جو ہے نا وہ کام کرنا اور لوگوں کی نظروں میں رہنا اور اچھے ویوز حاصل کر پانا، اچھے سبسکرائبر لے سکنا. کسی کا خوبصورت ہونا یا کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہونا یا اچھی بڑی بڑی گاڑیاں ہونا ٹھیک ہے، یہ نیا 2-4 ویڈیوز پہ ویوز آ جاتے ہیں، لیکن پھر آگے جا کے ختم ہو جاتے ہیں. تو میں یہی بہن کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ آئیں اور آتے ہی چھا جائیں اور چھائے رہیں، تو اس کے لیے صرف 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. ایک تو سب کے لیے اچھی ہے کہ اچھا کانٹینٹ بنائیں، اور دوسرا یہ آپ کے لیے اچھی ہے کہ اس کو یونیک طریقے سے پیش کریں. تو آپ جو ہے نا وہ سٹارٹ بھی آپ کا اچھا ہوگا اور آگے بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا. یہ آپ لانگ ٹائم کے لیے ویوز اچھے حاصل کر پائیں گے انشاءاللہ. Does anyone have a question? Okay, I think that's it. آپ سبھی سے مل کے بہت اچھا لگا. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. Thank you.